زینت چادر لیے سو رہی تھی۔ کسی نے اوپر سے چادر کھینچی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ گھبراہٹ تو تب بڑھی جب اس نے دیکھا کہ اوپر اپنی یونیورسٹی کے ٹاپ فلور میں سوئی ہوئی تھی۔ خالی کمرے کو جھانکتے ہوئے باہر کا دروازہ کھولا۔ پوری یونیورسٹی خالی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اسے دور سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم خاموشی سی چھا گئی۔ زینت بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے مین ڈور پر پہنچ گئی۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ مگر مین ڈور بھی بند تھا۔ زینت کو پھر وہی رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ مگر اگلے ہی پل اسے لگا کہ کوئی ہے جو اس کے قریب موجود ہے۔ وہ جو بھی تھی، زینت کو اس کے سانس کی آواز آ رہی تھی۔ زینت کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ مارے خوف کے جیسے دل بند ہو رہا تھا۔ وہ پھر چکرا گئی۔ زینت کی آنکھ کھلی تو یونیورسٹی کا چوکیدار کسی کو فون پہ زینت کا بتا رہا تھا۔ کچھ ٹائم میں ہی یونیورسٹی کے کچھ لوگ اور زینت کے گھر والے وہاں موجود تھے۔ زینت بری طرح ڈری ہوئی تھی، کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ زینت تھوڑی سی نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں زینت کا واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ زینت بڑی مشکل سے یاد کر پائی کہ اس روز اپنی ایک دوست کو برتھ ڈے سرپرائز کرنے یونیورسٹی کے ٹاپ فلور میں کچھ گلاب کی پنکھڑیاں اپنی دوست پر اوپر سے برسانے کی خاطر لے کر گئی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کمرے کی ونڈو پر پڑی تو اندر ایک چھوٹا سا بچہ اسے کھیلتا دکھائی دیا۔ زینت نے سوچا یہ کس کا بچہ ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھول کر اندر داخل ہوئی، ایک بہت ہی بدصورت عورت اچانک جانے کہاں سے اس کے سامنے آ کر بہت زور سے چیخی۔ زینت وہیں بے ہوش ہو گئی۔ زینت نے اس واقعے کے بعد یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ جب اس کمرے کو چیک کیا گیا وہاں کوئی بچہ اور عورت نہیں تھے۔ وہاں گرد و غبار سے بھرا پڑا تھا سب کچھ، تالے پہ زنگ بھرا پڑا تھا۔ مگر سوال یہ تھا زینت اندر گئی کیسے؟ یہ معمہ آج تک نہ حل ہو سکا کہ وہ کون تھی۔ ویورز، آپ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی یا وہ کیا تھی؟ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔